السلام علیکم ڈیئر ویورز، ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ کو الکین کا انٹروڈکشن سمجھ آ گیا ہوگا کہ الکین کو ہم پیار سے اولیفین، اور اولیفین کا لفظ فرینچ ورڈ اولیفینٹ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے آئل فارمنگ، کیونکہ الکین کے کچھ لوور ہائیڈرو کاربنز ہے، چھوٹے کمپاؤنڈ ہے، وہ کلورین برومین کے ساتھ مل کے کبھی کبھار ایسے کمپاؤنڈ جنریٹ کرتے تھے جو آئلی نیچر کے ہوتے ہیں. ٹھیک، خیر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم الکین کے کمپاؤنڈ لیتے ہیں اور وہ مونو این کی جگہ ڈائی این، ٹرائی این یا پولی این وغیرہ ہو، مطلب ایسے الکین ہو جس میں ڈبل بانڈ 2-3 جگہوں پہ ہو، تو پھر ہمیں وہ فارمولا مدد نہیں کرے گا، پھر ہم نومنکلیچر کی مدد لیں گے، پھر ہمیں کامن نیم بھی کوئی سپورٹ نہیں دے گا، پھر ہم نومنکلیچر کی مدد لیں گے. تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس اب آتا ہے جو نیکسٹ گروپ ہے یا جو ہم گروپ کو ڈسکس کرنے والے ہیں، اس گروپ کا نام ہے الکین. کیا نام ہے؟ الکین. ٹھیک، اس کی پہچان کا مطلب کیا ہے؟ فنکشنل گروپ. اس کی پہچان یہ ہے کہ کاربن کاربن کے بیچ ڈبل بانڈ، کاربن کاربن کے بیچ ڈبل بانڈ، ایٹ لیسٹ کسی نہ کسی جگہ پہ ڈبل بانڈ آپ کو ملے گا. اگر ایک جگہ پہ ملا مونو این، اگر 2 جگہوں پہ ملا ڈائی این، اگر 3 جگہوں پہ ملا ٹرائی اینڈ سو آن. ٹھیک، اس ڈبل بانڈ کے لیے جو لفظ استعمال کرو گے اسے ہم کہیں گے سیوفیکس. اسے ہم کیا کہیں گے؟ سیوفیکس. تو اس ڈبل بانڈ کے لیے جو سیوفیکس یوز کیا جاتا ہے وہ ہے ای این ای. مطلب ای این ای کس کو شو کر رہا ہے؟ فنکشنل گروپ کو. کس کو شو کر رہا ہے؟ فنکشنل گروپ کو. تو کمپاؤنڈ کے اندر ہمیشہ آپ نے 3 چیزیں یاد رکھنی ہوگی: خاندان کا نام کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اور اس پہچان کے لیے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے. اس پہچان کے لیے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے. ٹھیک، یہ چیزیں. اب جب کبھی آپ کسی کمپاؤنڈ کو آئیوپیک نام دو گے، اس کے ہمیشہ 3 پورشنز ہوتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو اس سے پہلے لیکچرز کے دوران کلیئر کرا چکا ہوں. پریفکس کیا ہوتا ہے، روٹ کیا ہوتا ہے، سیوفکس کیا ہوتا ہے. کسی نے نہیں دیکھا ہے پچھلے لیکچر دیکھ سکتا ہے. ٹھیک، اس میں ہم پریفکس کو نہیں ڈھونڈتے کیونکہ پریفکس آپشنل ہے، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. ہم روٹ کو ڈھونڈیں گے. روٹ کو ڈھونڈنے کے یہ 2 پوائنٹس ہیں، پہلا پوائنٹ اینڈ سیکنڈ پوائنٹ. قائد اعظم بابا کی تو 14 نکات ہے کہ بمبئی کو سندھ سے الگ کیا جائے، اینڈ سو آن. اسٹوڈنٹ کے لیے وہ 14 نکات یاد رکھنا مشکل ہے، لیکن روٹ کی تلاش کی 2 پوائنٹ ایسے پوائنٹ ہے آپ کو خطرناک سے خطرناک کمپاؤنڈ آپ کے ہاتھ میں خود بخود آئے گا. کیسے؟ میں آپ کو سکھاتا ہوں. سب سے پہلے نمبر پہ روٹ کی تلاش آپ کرو گے، سلیکٹ دا لانگیسٹ کنٹینیوس کاربن چین کنٹیننگ فنکشنل گروپ. کوشش کرو کمپاؤنڈ کے اندر سب سے لمبا چین ڈھونڈو، وہ لمبا چین جس کے اندر فنکشنل گروپ ہو، مطلب ڈبل بانڈڈ ہو. ٹھیک، بے شک وہ لینتھ میں چھوٹا ہو، ضروری نہیں ہے، کوشش کرو لمبی کی، بے شک لینتھ میں چھوٹا ہو لیکن فنکشنل گروپ والا ہو. نمبر 2، اسٹارٹ نمبرنگ. اپنی نمبرنگ اسٹارٹ کرنی ہے فرام دیٹ سائڈ، اس طرف سے نمبرنگ دینی ہے. ویئر اینی فنکشنل گروپ، جہاں پہ کوئی فنکشنل گروپ یا جہاں پہ کوئی سبسٹیچیوٹڈ گروپ نزدیک پڑتا ہو، نمبرنگ اس طرف سے دو گے. تو چلیں نومنکلیچر میں ایک چیز اور آپ نے یاد رکھنی ہے، کاربن جہاں پہ ملے اس کو 4 ویلنسیوں سے نوازنا ہے، پہلی بات. دوسرا، ہائیڈروجن جہاں پہ ملے 1 بانڈ بنائے گا. ٹھیک، اب دیکھیں فرض کریں میرے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے لائک دس، یہ کمپاؤنڈ ہے، میں یہاں پہ ایک کمپاؤنڈ بنا رہا ہوں. ٹھیک، ایک کمپاؤنڈ میں یہاں پہ بنا رہا ہوں، سپوز میں نے یہاں پہ اس طرح کر دیا. اب یہ کمپاؤنڈ نہیں ہے. کمپاؤنڈ کی پہچان یہ ہے کہ اس میں 2 یا 2 سے زیادہ مختلف ایلیمنٹ ہوں گے، 2 یا 2 سے زیادہ مختلف ایلیمنٹ ہوں گے. اس میں تو مجھے ایک ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے، کاربن. اس کا مطلب ہے کاربن کو میں بیلنس کروں گا بائی مینز آف ہائیڈروجن. کیسے؟ دیکھیں اس کاربن نے 1 بانڈ بنائے ہیں. میں نے ابھی آپ کو کیا کہا کہ کاربن کو آپ نے 4 ویلنس اس کے خیال رکھنا ہے. تو 1 بانڈ اگر بنایا ہوا ہے تو میں اس کو 3H دوں گا، اس کو میں 2H دوں گا. کیا دوں گا؟ 2H، کیونکہ یہاں پہ اس نے 2 بانڈ بنائے ہوئے، 2H میں دوں گا. اس کو میں کوئی H نہیں دوں گا، اس کو کوئی H نہیں ملے گا، اس کو 3H ملے گا، اس کو 3H ملے گا، اس کو 2H ملے گا، اس کو 1H ملے گا، اس کو 2H ملے گا. ٹھیک، اب یہ کمپاؤنڈ تیار ہو گیا. کوئی مجھ سے پوچھتا ہے، کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ سر آپ اس کمپاؤنڈ کو نام دیو. ٹھیک، نام دیو. یہ کمپاؤنڈ آپ کے سامنے آیا تو اس کمپاؤنڈ کو آپ نام کیسے دو گے؟ اس کمپاؤنڈ کو آپ نام کیسے دو گے؟ اب جب آپ اس کمپاؤنڈ کو نام دو گے تو سب سے پہلی بات، اس کمپاؤنڈ کے اندر آپ نے روٹ کی تلاش کرنی ہے، لمبا چین ڈھونڈنا ہے. اب اگر دیکھا جائے اس پورے کمپاؤنڈ میں فنکشنل گروپ کہاں پہ؟ سب سے پہلے فنکشنل گروپ کو ڈھونڈو. اس پورے کمپاؤنڈ کا یہ دیکھیے فنکشنل گروپ ایک یہ ہے، ایک یہ ہے. اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کمپاؤنڈ کا تعلق کس خاندان سے، آپ ایک دم کہو گے سر یہ تو الکین ہے. میں کہوں گا کیسے پہچانا؟ آپ کہو گے سر کمپاؤنڈ کے اندر ڈبل بانڈ 2 جگہوں پہ ہے. ٹھیک،
تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ کس خاندان سے؟ الکین کے خاندان سے. اچھا اگر اس کا تعلق الکین کے خاندان سے تو میں اس کو ایزیلی نام دے سکتا ہوں. کیسے؟ اب جب میں گنتی کروں گا تو میں گنتی کا لائن وہ والا چوز کروں گا جس کے اندر فنکشنل گروپ آتا ہو. ٹھیک، جیسے مثال 1 2 3 اس طرح میں نہیں گنوں گا. فنکشنل گروپ از ہیئر تو میں کہوں گا 1 2 3 ادھر آ کے میری نمبرنگ رک جاتی ہے 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. میرے خیال میں سب سے لانگیسٹ کنٹینیوس کاربن چین مجھے یہ نظر آ رہا ہے میرے خیال میں. آپ کو بھی یہ نظر آ رہا ہوگا. اب اگر میں نے لمبے چین کا انتخاب کیا، کیا اس لمبے چین کے اندر فنکشنل گروپ انکلوڈیڈ ہے؟ بالکل ہے. اس کے اندر بھی فنکشنل گروپ آ رہا ہے، ادھر بھی فنکشنل گروپ آ رہا ہے. میری بات یہاں تک آپ کو غالباً سمجھ آ رہی ہوگی. میں نے وہی کیا، روٹ کے پہلے پوائنٹ کو پروسیس کیا. پہلا پوائنٹ کیا کہتے ہیں؟ سلیکٹ دا لانگیسٹ کنٹینیوس کاربن چین کنٹیننگ فنکشنل گروپ. لمبے چین کا انتخاب کرو جس کے اندر فنکشنل گروپ آتا ہو. ٹھیک. دوسرا پوائنٹ اسٹارٹ نمبرنگ. اب میں نے دوسرا پوائنٹ کیا کرنا ہے؟ اسٹارٹ نمبرنگ فرام دیٹ سائڈ ویئر اینی فنکشنل گروپ اور اینی سبسٹیٹیوٹ گروپ از نیئرسٹ. اب میں نے اس کو نمبر دینا ہے. مثال میں اس کو 1 کہوں یا اس کو 1 کہوں. اب اگر میں اس کو 1 کہتا ہوں تو ڈبل بانڈ آ رہا ہے، اگر میں اس کو 1 کہتا ہوں تب بھی ڈبل بانڈ آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے دونوں طرف سے فنکشنل گروپ سیم پوزیشن پہ. تو میں نیکسٹ انکمنگ گروپ کو دیکھوں گا کون سا گروپ نزدیک کہاں پہ پڑ رہا ہے. تو میں اگر اس کو دیکھتا ہوں 1 2 میری نمبرنگ تو ایسی نکل جائے گی. یہ گروپ تو میری نمبرنگ سے بچے گا، یہ بچے گا. ٹھیک. اس کا مطلب ہے 1 پہ فنکشنل گروپ ہے، 2 پہ سبسٹیٹیوٹڈ گروپ ہے. یہاں پہ 1 2 3 اینڈ 4 پہ سبسٹیٹیوٹڈ گروپ ہے. اگر میں نمبرنگ ایسے لگاؤں تو یہ 4 پہ آ رہے، اگر میں نمبرنگ ایسے کروں تو یہ 2 پہ آ رہا ہے، تو یہ 2 پہ آ رہا ہے. تو میں نے نیئرسٹ پوزیشن کا انتخاب کرنا ہے. تو میں اس کو 1 دوں گا، یہ ہو جائے گا 2، یہ ہو جائے گا 3، یہ ہو جائے گا 4، یہ ہو جائے گا 5، یہ ہو جائے گا 6. غور سے یاد رکھو، جس کاربن کو آپ نے نمبر دیا بے شک وہ CH3 ہو، بے شک وہ CH2 ہو، بے شک وہ CH ہو، بے شک وہ C ہو، وہ آپ کی روٹ کا حصہ بن گیا. اسے سبسٹیٹیوٹ گروپ نہیں کہو گے. اب اس کو آپ نے نمبر نہیں دیا، اس کو نہیں دیا، اس کو مثال کے طور پہ ان 3 کو آپ نے نمبر نہیں دیا، آپ کی نمبرنگ تو ایسے نکل گئی. جو آپ کی نمبرنگ سے بچے گا، غور سے سنو اس بات کو، جو آپ کی نمبرنگ سے بچے گا، انگریز، ہم نہیں انگریز، انگریز اسے کہتا ہے ریمیننگ گروپ، اور ہم پاکستانی اسے کیا کہتے ہیں؟ بچنے والا گروپ. انگریز اسے کہتا ہے ریمیننگ گروپ، ہم پاکستانی کیا کہتے ہیں؟ بچنے والا گروپ. لیکن کیمسٹ اسے 2 نام دیتا ہے. میری بات یاد رکھو، کیمسٹ اسے 2 ناموں سے کال کرتا ہے. اس گروپ کو جو آپ کی نمبرنگ سے بچے گا، اس گروپ کو کیمسٹ 2 نام دیتا ہے. اس کو کہتا ہے سبسٹیٹیوٹڈ گروپ یا سب آرڈینیٹ گروپ. میری بات یہاں تک آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ گروپ جو دیکھیے آپ کی نمبرنگ ایسی نکل گئی، آپ کی نمبرنگ سے یہ والا گروپ، یہ والا گروپ، یہ والا گروپ بچ گیا ہے. جو آپ کی نمبرنگ سے بچے گا اس کو انگریز ریمیننگ گروپ کہتے ہیں. ہم جیسے پاکستانی یا انڈیا والے بچنے والا گروپ کہتے ہیں. لیکن کیمسٹ، کون؟ کیمسٹ اسے 2 نام دیتا ہے، سبسٹیٹیوٹڈ گروپ، سب آرڈینیٹ گروپ. اصل میں یہی سبسٹیٹیوٹڈ سب آرڈینیٹ گروپ آپ کا پریفکس ہوتا ہے، جو کہ اس کیس میں نکل چکا ہے. کمال کی بات ہے، کمپاؤنڈ کے اندر پریفکس نہیں ڈھونڈو گے، پریفکس آپ کے ہاتھ خود لگے گا. آپ نے روٹ کو ڈھونڈا، پریفکس آپ کے ہاتھ لگا. جب آپ کے ہاتھ پریفکس لگتا ہے تو آپ نے پریفکس کو لکھنا پہلے ہے. کیا چیز؟ پہلے لکھنا ہے. تو بہت آسانی سے میں اس کو لکھ سکتا ہوں. کیسے؟ فرض کریں میں اس کمپاؤنڈ کو نام دیتا ہوں 2 پہ 1 کاربن بچ رہا ہے، اسے ہم کہتے ہیں، اگر 1 کاربن بچے ہم اسے کہیں گے میتھ میتھائل. اگر 2 بچے اسے ہم کہیں گے ایتھ ایتھائل. اگر 3 بچے اسے ہم کہیں گے پروپو پروپائل، الکائل گروپ ہے. یہ آپ کے پاس 2 پہ 1 کاربن بچ رہا ہے میتھ میتھائل. یہ 3 پہ 1 اور کاربن بچ رہا ہے میتھ میتھائل. یہ بھی میتھ میتھائل. میتھائل کتنے ہوئے؟ 3. اگر 3 ہوئے تو میں کہوں گا ٹرائی میتھائل. اگر 2 تھے میں کہوں گا ڈائی میتھائل. اگر 3 تھے، اگر 4 تھے میں کہوں گا ٹیٹرا میتھائل. ٹھیک. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ہاں میں نے اس کی پوزیشن لکھنی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں علی نے کپڑے پہنے ہوئے، شرٹ پہنا ہوا ہے، گھڑی پہنی ہوئی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے. ٹھیک. لائیو ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. ٹھیک. آپ کہو گے سر علی نے شرٹ پہنا ہے، کہاں پہ پہنا ہے؟ ہاتھ پہ پہنا ہے. میں کہوں گا نہیں، بدن پہ پہنا ہے. پوزیشن لازمی ہے. ٹھیک. آپ سے کوئی پوچھے کہ سر علی نے گھڑی پہنی ہے، ایک دم دوسرا کہے گا کہاں پہ پہنی ہے؟ سر میں پہنی ہے؟ نہیں یار، ہاتھ پہ پہنی ہے.
تو یہ جو گڑی ہے، یہ جو کپڑے ہیں انسان کے جسم کے اوپر، یہ اصل میں پریفکس ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ پریفکس. اب انسان کے جسم پہ جو جو چیزیں جہاں جہاں پہ آپ نے پہنی ہوئی ہے تو ان کی پوزیشن آپ لازمی ڈسکس کرتے ہو. یہاں پہ پریفکس بھی اسی طرح ہے، آپ نے پوزیشن لازمی ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک. اچھا 2 پہ آ رہا ہے 2، ایک 2 پہ ہے 2 کاما، کیا لکھو گے؟ 2 کاما. اس کے بعد 3 پہ آ رہا ہے کاما، پھر اس کے بعد پھر 3 پہ آ رہا ہے. دیکھیں 3 پہ 2 ہے. ٹھیک. تو میں نے 3 کو 2 دفعہ ریپیٹ کیا. آئیپن. ٹھیک. کتنے میتائل ہے؟ 3 ہے تو میں کہوں گا ٹرائی میتائل. کیا کہوں گا؟ ٹرائی میتائل. اب یہ تمام کا تمام کیا ہوا؟ پریفکس. ٹھیک. اب آتے ہیں روٹ کی طرف. روٹ کیا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 کاربن. 6 کو ہم کہتے ہیں ایگز. لیکن کیا اس 6 کاربنوں میں ڈبل بونڈ ہے؟ یس ہے. کہاں پہ؟ ایک 1 پہ ہے تو میں کہوں گا 1 آئیپن. پھر میں یہاں پہ کہوں گا 5 پہ ہے آئیپن. میں نے ڈبل بونڈ کی پوزیشن روٹ سے پہلے بھی شو کر سکتا ہوں، روٹ کے بعد بھی شو کر سکتا ہوں، میری مرضی. میں نے روٹ سے پہلے لکھا 1 اینڈ 5 پہ ہے ڈبل بونڈ. لیکن روٹ کیا ہے؟ ایکس. روٹ کیا ہے؟ ایکس. اب غور سے سنیں، اگر کمپاؤنڈ کے اندر ڈبل بونڈ ایک جگہ پہ ہو تو روٹ کے لیے ہم ایکس بالکل استعمال کریں گے. لیکن اگر اس 6 کاربنوں میں ہمارے پاس ڈبل بونڈ 2 جگہوں پہ تھا تو پھر ہم روٹ میں خوبصورتی کے لیے اے کا اضافہ کریں گے. تو پھر کیا بن جائے گا؟ ایکس بن جائے گا. ایکزا. کیا بن جائے گا؟ ایکس. ایکزا. ایکزا کے بعد این ڈبل بونڈ کو شو کرتا ہے. اگر 2 جگہوں پہ ہوگا تو ڈائی این. تو میں کیا کہوں گا؟ ڈائی این. یہ اس کمپاؤنڈ کا پیارا سا نام نکل آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپاؤنڈ ابھی آپ کو پسند آ رہا ہے. آپ نے ایگزام میں دونوں چیزیں یاد رکھنی ہوگی. سٹرکچر سے نام کیسے بنتا ہے، نام سے سٹرکچر کیسے بناتے ہو. اب دیکھو، فرض کریں ایگزام میں یہ نام آیا، اب سے کوئی کہے اس کا سٹرکچر بناؤ، تو یار آپ خود سوچو، جب آپ سٹرکچر سے نام بنا رہے تھے آپ کی پہلی تلاش روٹ کی تھی. جو اب آپ نام سے سٹرکچر بناؤ گے تب بھی پہلی تلاش آپ کی روٹ کی ہونی چاہیے. اس کمپاؤنڈ کے اندر غور سے یاد رکھو، اس کمپاؤنڈ کے اندر روٹ آپ کا ایکس ہے. ایکس کا مطلب ہے 6 کاربن. تو 1 2 3 4 5 6 کاربن آپ نے سنگل بانڈ کے ساتھ ڈرا کر دیے. کوئی گروپ اٹیچ نہیں ہے، آپ مرضی کے مالک کو 1 2 3 4 5 اینڈ 6 نمبر بھی ڈال دیا آپ نے. ڈالنے کے بعد اس کا مطلب ہے ایکس کا قصہ ختم. ٹھیک. ڈائی کا مطلب ہے 2، ان کا مطلب ہے ڈبل بانڈ. ڈبل بانڈ 2 جگہوں پہ. کہاں پہ ہے؟ ایک 5 پہ ہے، ایک 1 پہ. تو جو 5 والا کاربن ہے اس کو ڈبل کر دو اور 5 والے کاربن کو بھی ڈبل کر، 1 والے کاربن کو بھی ڈبل کر دو، 5 والے کو بھی. تو یہ بھی ختم. میری بات یہاں تک آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. اب بچا پریفکس. ٹھیک. اب غور سے سنو، پریفکس کو نہیں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، لیکن نمبر دیکھو. نمبر کیا ہے؟ 2. اس کمپاؤنڈ کے اندر 2 کدھر ہے؟ 2 ہے. ایک بانڈ ڈالو، 2 کو کاٹو. 3 لکھا ہوا ہے، 3 کے ساتھ ایک بانڈ ڈالو، 3 کو کاٹو. پھر 3 لکھا ہوا ہے، پھر 3 کے ساتھ ایک بانڈ بناؤ، 3 کو کاٹو. میری بات یہاں تک آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ 2 3 4 میں نے بانڈ ڈالے. اصل میں یہ نمبر بانڈ کو شو کر رہے. پہلی بات، ٹرائی کا مطلب ہے 3، میتھ کا مطلب ہے ایک کاربن. ایک کاربن 3 جگہوں پہ ہے. اب آپ میں سے بہت ایسے اسٹوڈنٹ ہوں گے جو CH3 کا فارمولا بھول جائیں. کوئی مسئلہ نہیں، اس کا بھی حل ہے. آپ کیا کریں؟ آپ سنگلی ایک کاربن ڈرا کریں. مثال، ایک کاربن ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر. جب آپ آخر میں بیلنس کرو گے میتھائل خود بخود نکل چکا ہوگا. دیکھیں اس کاربن نے 2 بانڈ بنائے، میں اس کو 2 دوں گا، اس کو 3. یہ دیکھو میتھائل نکل گیا. اس کو 3، اس کو 3، اس کو کوئی H نہیں ملے گا، اس کو ملے گا 2، اس کو ملے گا 2، اس کو ملے گا 2. یہ وہی سٹرکچر ہے جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے اس کو کیا کیا، آسانی سے کس میں بدل دیا؟ نام میں. نام سے آپ نے وہ واپس سٹرکچر بنا دیا. ٹھیک. آپ کے پاس اس طرح کا کیس بھی آ سکتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں لائن نوٹیشن. ایک زمانے کی بات ہے، آج کل تو موبائل اتنا عام ہو گیا کہ ایک ریڈی والے کے پاس بھی اینڈرائڈ موبائل ہے. اس زمانے میں موبائل نہیں ہوتا تھا پہلے زمانے میں. تو لوگ جب ایک منسٹر بات کرتا تھا تو رپورٹر جو بیٹھے ہوتے تھے ان کے پاس ایک نالج ہوتا تھا شارٹ ہینڈ کا. وہ جب منسٹر بولتا تھا وہ لائنیں کھینچتے تھے، پھر وہ گھر میں جا کے جگہ پہ جا کے یا آفس میں جا کے ان لائنوں کو سنٹینس میں بدلتا تھا، سنٹینس میں. ٹھیک. تو اسے ہم کون سا نالج کہتے تھے؟ شارٹ ہینڈ.
یہاں پہ بھی نومنکلیچر میں بھی ہم شارٹ ہینڈ کو ایک اور نام سے استعمال کریں گے، اسے ہم کہتے ہیں لائن نوٹیشن. کیا کہتے ہیں؟ لائن نوٹیشن. جیسے مثال کے طور پہ میرے پاس یہ کمپاؤنڈ بنا ہوا ہے، ٹھیک، یہ کمپاؤنڈ بنا ہوا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے بھائی، یہ بس اتنا ہی کافی ہے. اب غور سے سنو، اسے ہم کہتے ہیں لائن نوٹیشن. اب جہاں پہ لائن ختم ہو رہا ہو، کوئی ایٹم نہ لکھا ہو، کاربن لے کے چلو. جہاں پہ لائن کراس ٹرن مار رہا ہو کاربن، جہاں پہ لائن کراس ہو رہا ہو کاربن، جہاں پہ لائن ختم ہو رہا ہو کاربن، جہاں پہ لائن ختم ہو رہا ہو کاربن، جہاں پہ لائن ٹرن مار رہا ہو کاربن، جہاں پہ لائن ختم ہو رہا ہو کاربن، جہاں پہ لائن کراس ہو رہا ہو کاربن، یہاں پہ کاربن، یہاں پہ کاربن، یہاں کاربن آلریڈی لکھا ہوا ہے، یہ کاربن، یہاں پہ بھی آپ کے پاس آ جائے گا کاربن، یہاں پہ بھی آ جائے گا کاربن، یہ بھی کاربن، یہ بھی کاربن. اب غور سے سنو، یہ میں نے اسی لائن نوٹیشن والے کو اوریجنل کمپاؤنڈ میں چینج کر دیا. اب یہ چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک کاربن جہاں پہ بھی ملے 4 ویلنسیوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک. تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اگر میں اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کروں گا تو اسے 2 بانڈ بنائے، میں اس کو 2H دوں گا، اس نے 2 اس طرف ایک، اس طرف ایک دوں گا. یہاں پہ 3، یہاں پہ کچھ نہیں، یہاں پہ 3، یہاں پہ 3، یہاں پہ 2، یہاں پہ کچھ نہیں، یہاں پہ 3، یہاں پہ 3، یہاں پہ 2، یہاں پہ ایک H، ٹھیک ہے، یہاں پہ 3، یہاں پہ 3، یہاں پہ H، یہاں پہ 3، یہاں پہ 3. اب یہ کمپاؤنڈ تیار ہو گیا ہے. اب میں اگر آپ سے کہوں اس کمپاؤنڈ کو نام دیو، اس کمپاؤنڈ کو نام دیو، آپ کہو گے سر یا اس کمپاؤنڈ کا تعلق کس خاندان سے؟ آپ کہو گے سر مجھے دور سے نظر آ رہا ہے اس کمپاؤنڈ کے اندر ڈبل بانڈ ہے، اس کا تعلق الکین کے خاندان سے. میں کہوں گا ٹھیک ہے، ابھی آپ اس کو نام دیو. آپ کہو گے سر میں نے الکین کی طرف سے ہی گنتی سٹارٹ کرنی ہے، جس طرف سے مجھے لمبا چین ملے گا وہی میرا روٹ ہوگا. جیسے مثال 1 2 3 4، ادھر آ کے نمبرنگ رک گئی، 1 2 3 4، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6 7. میرے خیال میں یہ 7 سب سے لمبا ہے، تو میں نے اس 7 کا سلیکشن کیا کچھ اس طرح. ٹھیک کرنے کے بعد دوسرا پوائنٹ، یہ تو روٹ کی تلاش ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اسٹارٹ نمبرنگ. اب نمبرنگ میں نے اسٹارٹ کرنی، نمبرنگ اس طرف سے جس طرح فنکشن گروپ نزدیک پڑتا ہو. یہ 1 پہ یہ 1، یہ ہو جائے گا 2، یہ ہو جائے گا 3، یہ ہو جائے گا 4، یہ ہو جائے گا 5، یہ ہو جائے گا 6، یہ ہو جائے گا 7. اب غور سے سنیں، جو آپ کی نمبرنگ سے بچے ہیں وہ سارا پریفکس کہلایا جاتا ہے. مثال یہ پریفکس ہے، بالکل ہے، ٹھیک. یہ بچا ہے پریفکس ہے، 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 یہ بچا ہے پریفکس ہے. اگر ایک سے زیادہ پریفکس ہوں گے تو آپ نے ان کو الفابیٹیکل آرڈر بھی لکھنا ہوگا، ان کے لیے آپ نے ایک رف بنانا ہوگا، رف، ٹھیک. اب اگر رف کے طور پہ میں کچھ بنانے کی کوشش کروں، ٹھیک، تو میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا. ایک کاربن بچ رہا ہے میتھ، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ میتھائل. کیا کہتے ہیں؟ میتھائل. میتھائل 1 2 3 4 اینڈ 5، مطلب اپنی یادداشت کے لیے میں نے لکھ لیا کہ میتھائل اس کمپاؤنڈ کے اندر 5 ہے. 1 2 3 4 اینڈ 5، ٹھیک. اچھا پھر ایک گروپ بچ رہا ہے، یہ دیکھیں لمبا چوڑا گروپ ہے. اسٹوڈنٹ اکثر جب لمبے گروپ کو دیکھتے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں بھائی. اچھا ادھر 2 کاربن بچ رہے ہیں، 2 کاربنوں کو ہم کہتے ہیں ایتھائل. ایتھائل کی تعداد 1، اپنی یادداشت کے لیے رف لکھ رہا ہوں، ٹھیک، تاکہ میں غلطی نہ کروں. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ جو بچ رہا ہے وہ ہے 4 کاربن. 4 کو ہم کہتے ہیں بیوٹائل، تعداد میں 1 ہے. لیکن یہ کون سا بیوٹائل ہے؟ یہ کون سا بیوٹائل؟ کسی نے پچھلا لیکچر نہیں دیکھا ہے وہ وہاں پہ دیکھ سکتا ہے. یہاں پہ آپ کے پاس یہ آ جائے گا الفا، یہ ہو جائے گا بیٹا، یہ ہو جائے گا بیٹا ڈیش. بیٹا ڈیش والی صورتحال کو ہم کہتے ہیں آئسو پروپائل. آئسو اس کا مطلب ہے کون سا بیوٹائل ہے؟ آئسو بیوٹائل ہے. میری بات یہاں تک آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی؟ آئسو بیوٹائل، ٹھیک ہے. اچھا اب غور سے سنیں، الفا اے بی سی کے حساب سے یہ ایم سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ ای سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ بی سے سٹارٹ ہوتا ہے. آپ کہو گے سر یہ تو آئی سے سٹارٹ ہوتا ہے. غلط، یہ تو ایکسٹرا پراپرٹی ہے بھائی، ہم نے روٹ کی بی کو استعمال کر رہا ہے. اچھا ای بی سی کے حساب سے پہلے بی کو آنا چاہیے، پھر ای کو آنا چاہیے، پھر ایم کو آنا چاہیے. اس کا مطلب میں پہلے اس کو لکھوں گا. میری بات یہاں تک سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے میں اس کو لکھوں گا. کس کو؟ آئسو بیوٹائل کو.
لیکن میں آئسوبیوٹائل کے ساتھ 1 نہیں لکھوں گا. چین میں کس نمبر پہ ہے؟ دیکھیں چین میں ہے 4 نمبر پہ. تو میں کہوں گا 4 آئسوبیوٹائل آئپن یہ گیا ایک کے تعداد میں. اچھا اس کے بعد میں ایتھائل لکھوں گا. ایتھائل کے ساتھ 2 نہیں لکھوں گا. ایتھائل چین میں 4 نمبر پہ تو میں لکھوں گا 4 ایتھائل. ٹھیک آئپن کو کنٹینیو کروں گا یہ بھی گیا. اچھا میتھائل بدقسمتی سے لکھنا تیسرے نمبر پہ ہے لیکن تعداد میں 5 ہے. کتنے؟ 5. تو گنتے جاؤ کہاں پہ. 3 پہ 2 ہے تو آپ 3 کو 2 دفعہ ریپیٹ کرو. 3 پہ 2 ہے 2 دفعہ ریپیٹ کرو. پھر اس کے بعد جناب 5 پہ 2 ہے تو 5 کو 2 دفعہ ریپیٹ کرو. پھر 6 پہ 1 ہے. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4 5. 5 کو ہم کہتے ہیں پینٹا. کیا کہتے ہیں؟ پینٹا میتھائل. مطلب میتھائل ہے کتنے ہیں؟ 5. کس پہ؟ 3 3 5 5 6 پہ. یہ سارا کا سارا پریفکس ہوا. اس کا مطلب ہے سردیوں کے موسم ہے. علی نے کوٹ کپڑے بہت سی چیزیں پہنی ہے بھائی. سب چیزوں کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے. اوکے یس. ابھی بچا روٹ. روٹ تو آپ نے پہلے ڈھونڈا تھا. ٹوٹل کتنے کاربن تھے؟ 7. 7 کو ہم کہتے ہیں ہیپٹ. کیا کہتے ہیں؟ ہیپٹ. اب آپ مجھے بتائیں ان 7 کاربنوں میں ڈبل بانڈ ہے؟ بالکل ہے. کہاں پہ ہے؟ 1 پہ ہے. تو آپ نے اس آئپن کو یوں کنٹینیو کر کے یہاں پہ 1 لکھنا ہے. ٹھیک 1 لکھنا ہے. 1 ہیپٹ. ہیپٹ کا مطلب ہے 7. لیکن 7 میں ہے کیا؟ ڈبل بانڈ. تو ڈبل بانڈ کے لیے ہم کیا لکھیں گے؟ ENE. یہ اس کمپاؤنڈ کا کمپلیکس کمپاؤنڈ کا نام نکل آئے گا. کیا نکل آیا نام؟ دیکھیں 4 آئسو بیوٹائل 4 ایتھائل 3 3 5 5 6 پینٹا میتھائل 1 ہیپٹین. 1 ہیپٹین. میں سمجھتا ہوں اسکرین شاٹ کا موقع دے گا ہمارا کیمرہ مین. آپ کو کسی نے اسکرین شاٹ لینا ہو تو لے سکتا ہے. اس طرح گھر میں پریکٹس کرو. بلکہ ابھی آپ کی بک میں پریکٹس آ رہا ہے وہ بھی میں آپ کو کر کے دیتا ہوں نیکسٹ لیکچر میں. تو بہت ہی جلد انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے حاضر ہوں گا. چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں. انشاءاللہ آپ کا کورس بالکل آپ کے لیے آسان کرنے والا ہوں. دعا میں یاد رکھیں. بہت ہی جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.